السلام علیکم دوستوں۔ یوں تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں، جن میں سے کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ یاجوج ماجوج پہلے کے دور میں پائے جاتے تھے، وہ ابھی بھی پائے جاتے ہیں، مگر وہ ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے۔ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافیس کی اولاد سے ہیں۔ یہ دونوں 400 قبیلوں اور امتوں کے سردار ہیں۔ ان کی کثرت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخلوقات میں فرشتوں کے بعد انہیں کثرت دی گئی ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے 1000 اولاد نہ ہوں، یعنی وہ اس وقت تک نہیں مرتے جب تک 1000 اولاد پیدا نہ کر لیں۔ یہ لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو تاڑ سے زیادہ لمبے ہیں، دوسرے وہ جن کی لمبائی و چوڑائی برابر ہے، یعنی ان کی مثال ہاتھی سے، تیسرے وہ جو اپنا ایک کان بچھاتے و دوسرا اوڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے لوہا، پتھر اور پہاڑ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کے آخر میں اس جگہ پیدا ہوئے تھے جہاں سب سے پہلے سورج نکلا تھا۔ زمانۂ فطرت سے پہلے یہ لوگ اپنی جگہ سے نکلتے تھے اور اپنے قریب کی ساری دنیا کو کھا پی جاتے تھے، یعنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، انسان، جانور، کھیتی باڑی، جو بھی سامنے آ جاتا تھا سب کو ہضم کر جاتے تھے۔ وہاں کے لوگ ان سے بہت تنگ تھے۔ زمانۂ فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ذوالقرنین اس جگہ پہنچے اور انہیں وہاں کا واقعہ معلوم ہوا اور وہاں کی مخلوق نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں اس مصیبت یاجوج ماجوج سے بچائیے، تو انہوں نے دو پہاڑوں کے اس درمیان راستے کو جس سے وہ آتے جاتے تھے، اللہ کے حکم سے لوہے کی دیوار سے بند کر دیا تھا۔ یہ دیوار 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز چوڑی ہے۔ اسی دیوار کو سدِ سکندری کہتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا۔ سدِ سکندری کے بن جانے کے بعد ان کی خوراک سانپ قرار دی گئی، جو آسمان سے برستے ہیں۔ یہ قوم امام علیہ السلام کے ظہور تک وہیں پر بند رہے گی۔ ان کا اصول و طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ پوری رات سدِ سکندری کو چاٹ کر کاٹتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے اور ان کے جسموں کو دھوپ لگتی ہے تو ہٹ جاتے ہیں۔ پھر دوسری رات کٹی ہوئی دیوار بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ امام علیہ السلام کے زمانے میں خروج کریں گے، یعنی نکلیں گے۔ دیوار کٹ جائے گی اور یہ نکل پڑیں گے۔ اس وقت حالت یہ ہوگی کہ یہ سب لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور نظام کو درہم برہم کرنا شروع کر دیں گے۔ لاکھوں لوگ مارے جائیں گے اور دنیا کی کھانے پینے کی کوئی چیز ایسی باقی نہ رہے گی جس پر یہ تصرف نہ کر لیں۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو ہوں گے اور دنیا کو مار کر کھا جائیں گے۔ یہ لوگ آسمان پر تیر پھینک کر آسمانی مخلوق کو مارنے کا حوصلہ کریں گے۔ جب ادھر سے اللہ کے حکم سے خون لگا تیر واپس آئے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے، آپس میں کہیں گے کہ اب ہمارا اقتدار زمین سے بلند ہو کر آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام کی برکت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ایک بیماری بھیجے گا، جس کو عربی میں نگف کہتے ہیں۔ یہ بیماری ناک سے شروع ہو کر طاعون کی طرح ایک ہی رات میں ان سب کا کام تمام کر دے گی۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے مردہ جسموں کو
کھانے کے لیے ان کا نامی پرندہ پیدا ہوگا جو زمین سے ان کی گندگی کو صاف کر دے گا۔